السلام علیکم، کیسے ہیں شگری صاحب؟ جی السلام علیکم اللہ صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ بس میں پہلے آپ کے مسلکی مناظرے اور ابھی آپ کے الہات وغیرہ سے مناظرے سنا، بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ اور کو آپ نے سلامتی بہت دے، تھینک یو سر۔ بھرپور انداز سے اپنا جو موقف ہے اس کو آپ بیان کرتے ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے۔ بس میں دین یا مذہب کا بھی طالب علم ہوں، تھوڑا بہت یہ دوسری چیزوں سے بھی شک تو نہیں کہ پڑھنے ابھی کی تک کوشش کرتا ہوں۔ شک تو نہیں ہوئی ابھی تک آپ کو انشاءاللہ دین جی پہ؟ جی جی، ابھی اس جو دوستی کر لیا آپ نے ہاں غیروں سے ان کی باتوں کو سن سن کے اثر تو نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ بس آپ جیسے جتنے بھی صاحبان علم ہیں سب کو دیکھتے سنتے پڑھتے ہیں بس، تو خیر۔ تو میں نے کہا کہ ذرا یہ الہات اور اس پہ جب بات ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا مذہب یا دین کے مقدمے پہ تھوڑی سی آپ سے بات کروں، آپ سمجھنے کا کے جو لیے کیمرہ ہے اپنے نا، بھی اگر اور اس بہت کے سے۔ اس کے ہیڈ کو ذرا نیچے لائیں تو آپ کا سر اوپر جائے گا نا، ہمارے لیول پہ آ جائیں گے، ہم دونوں کے لیول ہیڈ پہ آ جائیں روم اپنا صحیح کر لیں، گے۔ ہاں آپ اس کو ہیڈ بہتر روم آپ کہتے ہیں نہیں نا نہیں، بہتر، تو۔ زندہ باد۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا راجیش صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ مذہب، دین، دھرم، روحانیت، اور اس کے ساتھ اس کے مقابلے پہ دوسرا لفظ استعمال کرتے الہات، جی تو سر۔ جب اگر آپ سے، ہاں میں آپ ایک دین کے مبلغ اور عالم دین ہونے کے ناطے اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ دین کسے کہتے ہیں، یا دھرم یا ریلیجن کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ کیسے مجھے سمجھائیں گے؟ دین دین تو بھائی وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے نا، وہ دین تو سب ایک جیسے تو نہیں ہے۔ دین اب ٹھیک ہے، بودھزم کو بھی دین کہا جاتا ہے، بودھزم میں کوئی گاڈ، میں نے سنا ہے بودھزم میں کوئی گاڈ کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے نا، کریٹر کا۔ تو یہ ایک وہاں دو ایسا لفظ فرقے ہے، ہیں۔ ایسا لفظ ہے جو بہت ساری مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بودھزم بھی دین ہے، سکھزم بھی دین ہے، اسلام بھی دین ہے، کرسچینٹی بھی دین ہے، اور دنیا ٹھیک، میں کتنے ادیان ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی دین ہے۔ تو یہ اس کا تعریف کرنا بڑا مشکل ہے لفظ دین کا، ٹھیک ہے نا، لفظ دین کا صحیح، تعریف کرنا بڑا مشکل ہے کہ ان سب چیزوں کو اپنے دائرے میں لے لے، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم تعریف کریں۔ ہمارے نزدیک دین حق، ان الدین عند اللہ هو الاسلام، دین حق جو ہے، جو صحیح ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ اس کا پوزیشن اس کریشن میں کہاں پر ہے، اس کا کریٹر کون ہے، وہ اس کا آغاز کہاں سے ہے، یعنی انسان کا آغاز کہاں سے ہے، اس کا انجام کہاں ہے، اور وہ کیا کام انجام دے، کس طرح زندگی گزارے کہ وہ دنیا میں بھی سعید رہے، اور اصل سعادت آخرت کی ہے، ایور لاسٹنگ لائف کی ہے، ایک جاویدانہ زندگی کی ہے، تو وہاں پر وہ سعادت مند رہے۔ یہ صرف اور صرف اسلام آپ کو بتائے گا، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ جی سر۔ صحیح۔ اچھا، جب آپ اسلام بول رہے ہیں تو اس میں آپ وہ مراد لے رہے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به ابراہیم و نوح، یا اس سے آپ دین مراد لے رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا دین، اور اس کی تاریخ آپ 1500 1400 سال سے شروع کریں گے؟ نہیں، وہ جو صحیح ادیان ہے وہ سب تو اللہ نے بھیجا، ہمارا تو ایمان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ، حضرت جی موسیٰ علیہ السلام پر، ان پہ وہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ تورات اللہ جی کی کتاب نہیں ہے وہ تو کافر ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے اور ان کے تکریم نہ کریں، یہ تو کافر۔ البتہ ان میں کچھ تحریف آ گئی ہے، لیکن جو حق اصل انجیل وہ تو اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی جانب سے، اور یہ سب انبیاء جو ہیں ان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ ایک ہی بارگاہ سے آئے ہیں۔ جی ہاں۔ یعنی آپ یہ فرما رہے کہ سابقہ جتنے بھی ادیان، یہودیت، عیسائیت، یا وما من قریۃ الا خلا فیہا نذیر بلسان قومی ہی جو آتے ہیں، اور یہ بنیادی مقدمہ ہے اسلام کا کہ ہر بستی میں خدا نے رسول کو بھیجا، ہادی کو بھیجا، لکل قوم ہاد ہے۔ تو آپ جی یہ سر۔ فرما رہے کہ سابقہ جتنے بھی ادیان ہیں ان میں تحریف ہوئی، تبدیلیاں واقع ہوئی۔ اب ہم جب لفظ اسلام بولتے ہیں بطور دین تو وہ حضرت محمد سے آپ اس کی صلی اللہ ہسٹری علیہ شروع وسلم، کرتے ہیں، ایسا؟ جب ایسا اب ہی میں مقدمہ اسلام کا آپ کو۔ اطلاق جو ہے نا، اسلام کا اطلاق کبھی کرتے ہیں تو اس میں سب انبیاء آ جاتے ہیں، اور جب اسلامی شریعت کی ٹھیک، بات کرتے ہیں تو جی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد۔ صحیح جی ہاں۔ صحیح صحیح۔
تو میں دوسرا جو تھا اس سے ساتھ، یعنی ہم جب سیکولر دانش کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، یعنی فلسفہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کی ابتدا یہ لوگ کرتے ہیں یونان سے، اور کچھ لوگ ہندوستان سے کرتے ہیں، ملتی جہاں سے پہلے ہم، فلسفی پیدا ہوا، انیکسیمینڈر وغیرہ. تو ہم، اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس موجود اور محسوس کائنات کی توجیہ سے متعلق دو ہمارے پاس راستے یا دو خیالات پائے جاتے ہیں. ہم، ایک میں یہ ہے کہ اس مادی کائنات کی تعبیر اور توجیہ اسی کائنات کے اندر سے ہم کریں گے، ہم، جس کو ہم فلسفے میں مادیت پسندی کا مکتب کہتے ہیں. ہم، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، اس مادی کائنات کی تشریح، تعبیر، اس کی وضاحت جو ہے وہ اس کے اندر سے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ہم خارج میں جاتے ہیں، اس سے باہر سے ہم اس کی کیا ایکسپلینیشن دیں گے، کائنات کی، خلقت کی، انسان کی، سب چیزوں کی. تو یہاں سے یعنی میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو پہلا ہے وہ الحاد ہے میرے خیال سے، اور دوسرا جو ہے وہ دھرم یا دین ہے. اس میں تو یعنی ہم یہ کہیں گے کہ تمام ادیان کا اس پہ ایک لحاظ سے اتفاق ہے نا، کہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. یعنی جس کو ہم مجھے چلیے یہ تمام کہیں گے ادیان کہ کا جس نہیں کو آپ لوگ معلوم کہ الہامی بودھسٹ ہندو وہ کیا الہامی کہتے ہیں مجھے. مذاہب، ہاں، یہ جو جی آپ ہاں، کے دوسرے. الہامی مذاہب ہیں. ہم، جی ہاں، جو اسلام ہے اس میں، اور کرسچینٹی میں جوڈیزم ہے، اس میں مجھے پتہ ہے کہ اس میں ٹھیک. خالقیت کا تصور ہے، بلکہ خالقیت پر ایمان ہے کہ دنیا کو ایک خالق نے خلق کیا ہے. جی ہاں. ٹھیک. اچھا، اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ایک خالق نے اس کو خلق کیا ہے اور وہ واحد ہے، ٹھیک ہے نا، تو اچھا اب ہم، ہمارا جیسے فلسفے میں بھی خدا کی بات کی جاتی ہے، تمام بڑے صحیح. فلسفیوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے. لیکن وہ خدا جو ہے نا وہ شخصی خدا نہیں ہوتا، وہ اس کائنات کی تشریح و تعبیر کے لیے ایک اصول اولیہ کے طور پر اس کو لے لیا گیا. اس کے مقابلے پہ جو اسلام کا یا دین کا خدا ہے، اس کی روح سے وہ ایک باشعور ہستی ہے. ہم. ایسا ہے؟ تو مجھے سب فلاسفیز کا نہیں معلوم، جو فلسفے میں نے پڑھے ہیں. تو یہ لازمی بات ہے، فلسفہ جو ہے وہ مین کا تھاٹ ہے، انسان کی فکر ہے. جی اور انسان کی بالکل. فکر خود انسان کی طرح ناقص بھی ہو سکتی ہے، اس میں اشتباہ اور خطا بھی ہو سکتا ہے. اور بالکل ٹھیک. فلسفے کی سب سے بڑی فلاح یہ ہے کہ وہ صرف انسان کی فکر ہے، بغیر یہ کہ وحی سے مدد لے لیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے مدد لے لیں. تو اس لیے اس میں شارٹ کمنگز بہت ہیں، اخطاء بہت ہیں. اور جی یہ اخطاء اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ قرآن اور حدیث کلام معصومین علیہ السلام کی طرف آ جاتا ہے. فلسفے میں جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں، یعنی فلسفہ کا آخر یعنی الحاد کی طرف چلا جاتا ہے. جو فلسفے میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ان میں اسی وجہ کی بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ہم صرف اپنی سوچ پر قطع نظر اس سے، ان کا اپنا ادعا یہ ہے. ہوں، البتہ آپ مسلمان فلاسفر جی سے اگر آپ پوچھیں، ان کا ادعا یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنی سوچ سے یونیورس کو ایکسپلور کریں گے اور دیکھیں گے، اور ہمارا جو آخر کار نتیجہ وہی ہوتا ہے جو شریعت نے بولا ہے. شریعت نے لسان وحی سے بولا ہے، ہم لسان عقل سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جی. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تقیہ ہوتا ہے ان کی جانب سے، اور آخر میں جا اچھا. کر یہ ان کے یہ عجیب و غریب یعنی وہ باتیں جو ایک عاقل نہیں کہہ سکتا، ان سے وہ صادر ہوتی ہیں کہ آپ ان کے بڑے بڑے یعنی آخر کار نتیجے میں جب چاہیں نا پیک پہ جائیں فلاسفی کے. میں مسلمان فلاسفرز کی بات کر رہا ہوں. جی جی تو جی. ان میں الحاد آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے، بلکہ وہ بہت واضح ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے وہ. اگر آپ ان پہ اشکال کریں، میرے تو مناظرات بہت ہوئے ہیں فلاسفر سے، آخر میں وہی کہتا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. جی، دنیا کا سب سے بڑا عالم لے کے آئے نا ان کے سامنے، علامہ، ان کا ہی ہوتا ہے، بہت اس کو تہمت لگاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. بھلی ہماری بات بہت اونچی ہے آپ کے ساتھ، آپ کو سمجھ نہیں آتی. جب ان سے کہہ دینا کہ ٹھیک ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ ہمیں سمجھا دیں، پھر بھی کہیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں، اسی سے جان چھڑا کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا جو ہے عزت بچا لیتے ہیں. تو چکر بات یہ ہے، جو فلسفہ میں نے اس دنیا کے سب فلسفے نہیں دیکھے، لیکن جب ہم فلسفہ میں پڑھتا تھا تو ویسٹرن فلسفی جو تھا ہمارے سامنے ایک کھیل کی طرح لگا اس زمانے میں. اب تو میں ان باتوں میں نہیں پڑھتا. اس زمانے میں بہت بچہ گانا، بہت ہی غیر عمیق اس میں لگتا تھا ہمیں کہ صحیح. جو باتیں مسلمان فلاسفرز نے بیان کی ہیں وہ نہیں سمجھ سکے.
ویسٹرن فلاسفرز، اور وہ ان کی ڈیپتھ میں نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ لگتا تھا، لیکن ہم نے کبھی ویسٹرن فلاسفی کو ہم نے وہ عمق کے ساتھ نہیں پڑھا، لیکن جتنا ہم نے دیکھا وہ ہمیں وہی لگتا تھا. اور مسلمان فلاسفرز میں آپ جب ان کو ہم نے اس میں کچھ ٹائم گزارا، دیکھا، تو اللہ نے ہمیں بچا دیا، اللہ نے اللہ ہم بھی کافر ہوتے. جی ہاں. اچھا لیکن ایک میں یہ بات بتاؤں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، دیکھیں اس کی اصل وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ عقل آپ کو دین سے دور لے کے جاتی ہے، نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے. وہ یہ جو غیر باتیں ان کے آخر میں الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ انسان کی عقل کو ہمیشہ ایک چراغ کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے کہ آپ کو وہ سوچنے کا انداز بتا دے اور آپ کی تصحیح کر دے. اگر آپ ہمیشہ اپنی سوچوں میں مبتلا ہیں، خود سے آپ سوچتے ہیں کہ فلان 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 ہو، اپنی تفکر سے فکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، تو اگر آپ کو خطا ہو جائے مقدمات میں یا آپ کے سوچ میں، پھر آپ کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. پھر آپ بناتے جائیں گے، اپنی فلاسفی بناتے جائیں گے اور ٹھیک کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ہے. تو مسلمان فلاسفرز کا یہ المیہ ہے، جیسے صدر المتعلقین ہے ملا صدرا شیرازی وغیرہ، ابن عربی صاحب ہیں، ان لوگوں کا یہی المیہ ان کا کہ انہوں نے مکتب وحی کو نظر انداز کیا. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ مکتب وحی میں ایسی باتیں ہیں جو عقل سے متصادم ہیں، نہیں، مکتب وحی سراسر عقل کے موافق ہے. اور اگر کوئی بھی بات شریعت میں ہے، بالخصوص عقائد وغیرہ میں، وہ بالکل عقل پہ مبتنی ہے، عقلی اصول پہ مبتنی ہے. لیکن اور اگر کوئی تفکر بھی کرے اور عقل کے راستے سے چلنا بہت ضروری ہے، لیکن عقل کے صحیح ہدایت کے لیے ہمیشہ وحی کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی فکر کو ہمیشہ اس کے میجر سے، اس کے کہ انہوں نے کیا فرمایا، وہ جو مجھ سے بہتر جانتے تھے انہوں نے کیا فرمایا اس مسئلے پہ، پھر دیکھے کہ وہ اصل میں کیا فرما رہا ہے، کیا میری سوچ میں کوئی خطا ہے یا نہیں ہے. ہر جگہ پر انسان کو جگہ اس طرح سوچتا ہے، اس کے اپنی فلسفی فکر میں کوئی بات ہے جو وحی سے ٹکراتی ہے، تو اگر انسان اس میں تدبر کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو وحی میں ہے وہ صحیح ہے. یعنی نہ یہ بات کہ انسان میں کہتا ہوں کہ آپ ان باتوں میں وحی کو تعبداً مان لیں، نہیں، واقعاً عقل کے ہدایت کے لیے، تفکر کی ہدایت کے لیے، جیسے ہمارے حواس خمسہ ہیں، آنکھ یا سمع ہے، آنکھ اور سمع سے سننے میں یا دیکھنے میں خطا ہو جاتی ہے، اسی طرح عقل سے بھی خطا ہوتی ہے. عقل جب خطا کرے تو کون ٹھیک کرے گا؟ عقل جب خطا کرے تو کون ٹھیک کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. اگر عقل ہی کافی ہوتی نا، انبیاء کی ضرورت نہیں تھی. اگر عقل ہی کافی ہوتی. جی سر بولیں. جی شیخری صاحب کنٹینیو کریں. جی علیہ صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے مفصل اس کا جواب دیا. اچھا سر، ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک تو مغربی فلسفہ ہے جو مذہب سے بالکل الگ ہے، یعنی مسیحیت سے الگ، جو سیکولر فلسفہ. دوسرا ہے جو مسیحیوں میں بڑے بڑے متکلمین پیدا ہوئے جن کو ہم فلسفے کی ہی تاریخ میں ان کو پڑھتے ہیں، اگسٹائن وغیرہ اور انسلم اور اس طرح کے بڑے دماغ آئے. اور دوسری طرف ہم جب مسلمانوں کی اس میں آتے ہیں، یعنی جب یونانی علوم کے ترجمے ہوئے اور مسلمانوں کو فلسفہ سے آگاہی ہوئی وہاں کے، تو یہاں پر ہمارے ایک تو عرفانی لوگ پیدا ہوئے جس میں صدر المتاہلین کا آپ نے نام لیا، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کا آپ نے نام لیا، اور اس طرح کے بڑے غزالی اور اس طرح کے. اور یہاں پر اچھا، اب اس ایک اور طبقہ جو پیدا ہو خالص فلسفی، یعنی جیسے ابن سینا، ابن رشد اور یہ ابن باجہ، ابن طفیل، اس ٹائپ کے لوگ پیدا ہوئے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم یعنی خالص سیکولر فلسفے والوں کو وہ خدا کیوں ان سے دریافت نہیں ہوا، یا ان کو کیوں اس طرح کا خدا کا تصور نہیں آیا جو خدا کا تصور دین پیش کرتا ہے؟ اب یہاں پر میں دین سے چلے، آپ نے ہم تمام مذاہب کو چھوڑ دیتے، یعنی اسلام میں ایک شخصی خدا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیوں ان کو نہیں آتا تصور؟ اس کی کیا بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ عقل کے تھرو نہیں ہو سکتا ایسا خدا کا انکشاف یا ہو اس کی سکتا ہے. دیکھیں، معرفت؟ عقل کے سامنے اگر صحیح مقدمات رکھے جائیں تو عقل بتا دیتا آپ کو. اگر قضیہ کو، کیس کو
آرگیومنٹس کو صحیح طرح سے تین مختلف آرگیومنٹس کو آپ عقل کے سامنے رکھ دیں تو وہ آپ کے لیے وہ بتا دیتا ہے کہ اس میں سے کون سے صحیح ہے. بہت حد تک عقل اس میں ڈیٹرمن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کریں. لیکن اگر وہ آرگیومنٹ کبھی آپ کے سامنے نہ آ جائے، دیکھیں آپ نے جن لوگوں کا نام لیا سینٹ تھامس ایکوائنس اور آگسٹین، یہ ان لوگوں نے اپنا کلام مسلمانوں سے لیا. آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کے جو دلائل ہیں یہ انہوں نے مسلمانوں سے نقل کیا. اور عربی زبان میں پہلے زمانے میں جو علم کلام ہوتا تھا، الہیات کے مباحث کی لمبی کہانی ہے. اصل الہیات کے جو مباحث ہیں، علم کلام جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے لی گئی ہے، کیونکہ اسلام میں سب سے پہلا جو مشہور ایک تو شیعت ہے جو ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے تابع تھے، جو اکثریتی طبقہ ہے مسلمانوں میں، معتزلہ اور اشاعرہ ہیں. سب سے ان میں پہلے جو ہے معتزلہ ہیں، جو عقلی مباحث میں دوسروں سے آگے ہیں. تو اشاعرہ کا جو فاؤنڈر ہے وہ واصل ابن عطا تھے. واصل ابن عطا محمد ابن حنفیہ کے پلے بڑے شاگرد ہیں، اور محمد ابن حنفیہ امیر المومنین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. اور محمد ابن حنفیہ کے بعد وہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن محمد، جن کا کنیا ابو ہاشم تھا، ان کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی. تو معتزلہ کا سارا اساس جنہوں نے الہیات کے مباحث لیے امیر المومنین علیہ السلام سے لیے، اور اسی لیے وہ شیعوں سے بہت ملتا ہے. شیعوں سے یعنی تقریباً ہر بات میں ان کا اتفاق ہے. اور پھر جو ماتوریدیہ ہیں، یہ ان کے پاس تو الہیات کے مباحث ہیں ہی نہیں، یہ تو سب مباحث اپنے لیتے ہیں اشاعرہ سے. اور اشاعرہ کا امام ابو الحسن اشعری وہ خود معتزلی تھا. اس نے جو کچھ لیا ہے معتزلہ سے لیا، اس کو کچھ ایڈجسٹ کیا ہے، اس میں کچھ چینجز لائے ہیں جہاں پہ وہ تاکہ وہ احادیث سے نہ ٹکرائے. یہ ابو الحسن اشعری صاحب یہ معتزلی تھے. پھر ان کے استاد ابو ہاشم جبائی سے ان کا اختلاف ہو گیا، پھر یہ اشعری مکتب کے انہوں نے آغاز کیا. جو اصل الہیات کے مباحث ہیں کہ عقلی طور پر اللہ کا وجود، اللہ کے صفات، یہ سب اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہیں. اور جماعت مخالفین کے پاس یعنی اشاعرہ جو 80% 85% اہل سنت کی تشکیل دیتے ہیں، اشاعرہ اور ماتوریدیہ ان کا اپنا احادیث سے یہ نہیں لیتے، یہ اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں. یعنی اب اہل بیت سے نہیں لیتے ڈائریکٹ، یہ اپنے اشاعرہ سے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس عقلی دلائل ہیں. اور انہوں نے معتزلہ سے لیا، اور معتزلہ نے کن سے لیا؟ محمد ابن حنفیہ سے لیا. شیعہ تو لیتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام سے. یہ الہیات کی تاریخ ہے اسلام میں. اور اس کے بعد جب بنی عباس کے زمانے میں یونانیوں کی کتابیں کا ترجمہ ہونا شروع ہو گیا. یہ یونان میں وہاں پر ان مسلمانوں کو بہت ساری کتابیں ملی. البتہ یونان نہیں، اس زمانے میں روم کہلاتا تھا، اور روم جو تھا ایسٹرن رومن امپائر، وہ یونانی زبان تھی ان کی. تو ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس اپنے تو کتاب تھے ہی نہیں اس زمانے میں، یعنی کتاب نہ کوئی ان کی ثقافت کی تاریخ تھی، کچھ بھی نہیں تھی نا. تو یہ مختلف علوم میں مثلا میتھ ہے، میتھمیٹکس ہیں، یا اسٹرانومی ہے، یا اللہ آپ کا بلا کرے فلاسفی ہے، فزکس ہے. اس زمانے میں وہ سارا مغرب لوگوں کے پاس، یعنی مغرب کیا مطلب ہے، رومن جو موجودہ ترکی ہے، یہاں سے انہوں نے جب یہ ترجمہ کرنے شروع کر دیے بغداد میں، تو اس کے کچھ مباحث کو متکلمین نے انکورپوریٹ کیا، شامل کر دیا، کیونکہ ان کو اچھا لگا علم کلام میں. اور بعض پھر فلسفے کا بھی آغاز ہوا مسلمانوں میں، جس کو فلسفہ مشاء کہتے ہیں، پری پیٹیٹکس فلسفی، جو ارسطاطل کی فلسفی ہے. اور ابن سینا، پہلے فارابی صاحب اس اسکول کے بڑے چیمپئن تھے، معلم ثانی. اس کے بعد ابن سینا، ابو علی ابن سینا، جو بہت ہی ایک ذہین، ایک عجیب و غریب انسان، جو ایک شاہکار ہیں مختلف صلاحیتوں میں اور قوت استدلال میں. انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. پھر یہ ہوا کہ مغرب کے پاس تو کچھ نہیں تھا اس زمانے میں، مغربیوں کے پاس. پھر جب دوبارہ یہ علوم اور عالم اسلام اس زمانے میں علوم، بالخصوص بغداد اور اسی طرح اندلس، یہ علوم کا سینٹر تھا سینچریز تک، صدیوں تک. تو یہ لوگ اپنے میتھمیٹکس مسلمانوں سے لیتے تھے، ایسٹرالوجی، ان کے جو سائنسدان تھے، علم طب مسلمانوں سے لیتے تھے. یہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے، عربی زبان سیکھتے تھے تاکہ طب سیکھ لیں، میڈیسن سیکھ لیں، اور فلسفی سیکھ لیں، اور میتھمیٹکس سیکھ لیں. کیونکہ مغرب اس زمانے میں، یورپ جو تھا نا، اگر کوئی نہاتا بھی تھا اب مہینے میں 2 دفعہ تو اس کو قتل کرتے کہ مسلمان ہو گیا. حقیقت ہے،
فرانس میں وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کی یہ نشانی تھی کہ یہ نہاتے بہت ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کتابوں کا ترجمہ بھی کیا. تو دوبارہ عربی سے پھر لاطن زبان میں فلسفی کا ترجمہ ہوا، میتھمیٹکس کا ترجمہ ہوا، میڈیسن کا ترجمہ ہوا. اور صدیوں تک یہ ابو علی سینا کا جو کتاب الشفا ہے، کتاب القانون، معاف کیجیے، کتاب القانون جو ان کا علم طب میں ہے، صدیوں تک یہ مغرب کے جو اطباء تھے، فزیشنز تھے، ڈاکٹرز تھے، ان کے لیے یہی تھا کہ بھئی ابن سینا نے کیا لکھا ہے، اس فلان مرض کی کیا دوا ہے، کون سی دوا دے دیں. تو اس کو لیٹن زبان میں انہوں نے ترجمہ، اسی پہ عمل کرتے تھے، گزارا ہوتا تھا ان لوگوں کا. تو اسی طرح علم کلام کا بھی ترجمہ ہوا. تو علم کلام جو ترجمہ ہوا ہے تو وہ بہت ناقص ہے. یعنی اسلام میں جو مسلمانوں کے پاس جو علم کلام تھا، یہ سین اگسٹین، سین ایکوائنس وغیرہ، انہوں نے جو ان کی کتابیں میں نے دیکھی تھیں، زمانہ تھا کہ میں ان کی کتابوں کو پڑھتا تھا، اور پھر میں ان کا مقایسہ کرتا تھا کہ وہی برہان جو انہوں نے مسلمانوں سے کاپی کی ہے، وہی دلیل ایگزسٹنس آف گاڈ کے لیے، تو ان کے پاس انہوں نے اس کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں ہے. اس کو ایک ویک انداز میں انہوں نے کیا ہے اور اس کی توضیح دیا کہ اس میں سوراخ ہے، مثلا اس میں ضعف ہے، کوئی ریجیکٹ کر سکتا ہے اس کو. تو اس کا تو مجھے لگتا ہے جو آپ نے کہا نا کہ سیکولر تھاٹ میں ویسٹ کے سیکولر فلاسفرز وہ بہت سارے خدا کے وجود تک نہیں پہنچ سکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کبھی ان کے سامنے کسی نے کیس رکھا نہیں، کبھی وہ آشنا نہیں ہوئے کہ بالخصوص اس مسئلے میں ایگزسٹنس آف گاڈ پر اس میں اسلام کے تعلیمات کیا ہیں. ان کو سمجھ نہیں آئی، کو مسلمانوں نے بھی محنت نہیں کی کہ ان مباحث کو دوسروں تک پہنچا دیں. اور یہ اس کا اصل سورس ان مباحث کا اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں. سب مسلمانوں نے وہیں سے لیے. جن مسلمانوں نے اہل بیت سے نہیں لیے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اہل حدیث ہیں. باقی سب مسلمان جتنے آپ کے اشاعرہ، ماتوریدیہ ہیں، ازہر ہیں، یعنی اثر کی بڑی تاریخ ہے، بریلوی حضرات، احناف، یہ سب ان کا ایک دو واسطوں کے ساتھ ان کا الہیات اہل بیت علیہ السلام سے لی گئی ہے. ایک مکتب ہے جس نے اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لی، وہ اہل حدیث ہیں، ابن تیمیہ اور احمد بن حنبل، یہ لوگ. تو ان کا خدا تو عجیب غریب جیسا خدا، تو وہ تو بالکل وہ تو یعنی امبیرسمنٹ ہے، وہ تو ایک شرمندگی کا باعث ہے. تو یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی الہیات میں تھیولوجی، تھیو بولتے ہیں گاڈ کو، خدا کو، تھیو لوجی اس کی معرفت. تھیولوجی میں اللہ کی صفات، اللہ کے وجود، اس کے مباحث کو کبھی پیش نہیں کیا گیا، اور کبھی پیش نہیں کیا گیا. تو لازمی بات ہے جب آپ کے سامنے وہ دلائل نہ رکھے جائیں تو آپ اس سے آشنا نہ ہوں، تو آپ اس نتیجے پہ نہ پہنچ سکیں. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. یہ آپ کے سوال کے جواب ہے میرے بھائی. اچھا علیہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے ماشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالی. ویسے تو میرا ہو سکتا ہے وہ میرا کافی پرانا مطالعہ، تو اس میں کوئی خرابی غلطی ہو گئی ہو. یعنی مسیحی علم کلام تو مسلمانوں کے علم کلام سے بھی بہت قدیم ہے نا. یہ یعنی خود تو یہ اگسٹائن وغیرہ تو بہت پہلے کے لوگ ہیں. خیر، مجھے لگتا ہے انہوں نے مسلمانوں سے لیا ہے. جو میں نے دیکھا نا، ان کے مباحث مجھے بہت شبیہ لگتے تھے. کہ انہوں نے جو ابن رشد دو ہیں، ابن رشد مجتہد ہے، ابن رشد فلسفی ہے، یہ دادا اور پوتے ہیں. ایوروس اس کو بولتے ہیں انگلش میں. مجھے یہی لگتا ہے کہ ابن رشد نے وہ مغرب العربی میں، اندلس میں اور موجودہ موراکو میں، یہ بہت بڑا فلاسفر تھا اہل سنت کا. تو یہ ابن سینا کے بعد ابن سینا کے مباحث کو اس نے بیان کیا تھا اپنی کتابوں میں، اور یہ کچھ اس کے مباحث ویک ہے. اس نے جس انداز سے بیان کیا ہے ابن سینا کے مباحث کو، اس نے ویک انداز میں بیان کیا. تو ایک دھچکا لگا، کیونکہ ان لوگوں نے ابن رشد سے لیا، اور پھر جو وہ بھی انہوں نے صحیح نہیں لیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا جو یہ الہیات کے مباحث ہیں ان کے کتب میں، یہ بھی صحیح، یہ بھی میں اس کو انکار نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس مثلا پرانے کتابیں بچی ہوں روم میں، کہ ان سے مثلا استفادہ، لیکن یہ کہ یہ لوگ بالکل اسلامک فلسفی سے متاثر نہیں ہوئے، یہ بالکل میں اس کو نہیں مانتا. کیونکہ مغرب جو مڈل ایجز میں ہے وہ بالکل محتاج تھے، جیسے ابھی مسلمان ہیں محتاج ہے ویسٹ کا، ٹھیک ہے نا. کوئی ابھی ہمارے جو آپ کے پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں، یہ کوئی کبھی انہوں نے کسی چیز کا ایجاد کیا؟
ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کبھی کسی یہ ان کا کام یہ ترجمہ کرنا. پاکستان جائیں، ایران چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، یہ کوئی چیز اپنا ہماری یونیورسٹیز یہ کبھی کوئی نہ ایجاد کرنا، کوئی دوائی کچھ بھی ایجاد نہیں کر سکتے یہ بیچارے. یہ بالکل یہ ان کا زیادہ سے زیادہ کمال کر دیں تو یہ جاتے ہیں مغرب سے ایک پی ایچ ڈی لے کے آتے ہیں، پھر ترجمے کرتے ہیں نا انہی کے مباحث کو مسلمانوں میں پڑھاتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ الٹا تھا، مڈل ایجز میں یہ مسئلہ الٹا تھا. مغرب والے مسلمانوں سے لیتے تھے، اور وہ بھی مغرب والے جو مسلمانوں سے لیتے تھے وہ مسلمانوں کا اپنا نہیں تھا. حقیقت میں وہ بھی مسلمانوں نے رومن سے لیا تھا، یونانیوں سے ترجمہ کی تھی. تو یہ ریسائکل ہو رہا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا علم کلام جو ہے مسلمانوں سے متاثر نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں سے لیا، ٹھیک ہے نا، لیکن صحیح نہیں لیا انہوں نے. ایسا اس میں ہم یعنی فلسفے کی تاریخ میں ہم یوں تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے میں غلطی انہوں نے کروں کیا. کیونکہ اس مسئلے میں میرا اتنا نہیں مطالعہ اتنا گہرا نہیں. میں اس پہ نہیں، میں اس میں آگے ایک سوال کرنا، اس لیے میں اس کو ایک تمہیدی سوال کے طور پر رکھا تھا. یعنی مغرب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو گولڈن ایج ہے وہ عہد وسطیٰ، یعنی جس کو لوگ عہد ظلمت کہتے ہیں، اندھیرے کا دور، جو مسیحیت کا مذہب کا دور تھا. اس سے پہلے یہ کہتا ہے ہمارا گولڈن ایج تھا وہ مطلب سنہری دور، اور اس میں سارا عقلی علوم کو فروغ ملا. افلاطون، ارسطو، سقراط، بقراط، ان سے پہلے جتنے فلسفی ان کے نام آتے ہیں ان کے بعد بھی. پھر اس کا تو کہتا ہے ہمارے ہاں تو اندھیرا چھا گیا، مذہب آ گیا، دین آ گیا، مسیحیت آ گئی. اچھا، اس مسیحیت کے دور میں اسلام مغرب میں آیا نا، یعنی عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ مغرب میں ان کے بقول کیونکہ دین کا دور تھا، ان کے ہاں مسیحیت کا دور تھا، اس کو کہتے عہد ظلمت ہے. تو اس دور میں وہاں پر بہت یعنی علم کلام وجود میں آیا. لیکن میرا سوال صرف یہ تھا نا کہ یہ جو متکلم مسیحی ہے وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، مسلم متکلمین بھی، ہم فلسفیوں کی بات کر رہے تھے. جو خالص فلسفی ہے، جو دین، دھرم، مذہب، وہی کسی چیز کو ذریعہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہر سوال کا جواب ہم عقل سے دیں گے، اور عقل ہی ہمارے پاس واحد ذریعہ علم ہے. تو ان کو خدا کا وہ تصور نہیں آ سکتا آپ کے خیال میں جو دین کا تصور ہے، اس کے لیے وہی لازمی ہے. بالکل آ سکتا ہے. دیکھیں لیکن اس کے لیے دیکھیں یہ عجیب ہے. دیکھیں ان مسائل میں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے مذہب میں، شیعہ مذہب میں عقل کی کتنی تعریف ہے. کچھ احادیث میں نے کل پڑھے تھے اپنی تقریر میں، آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ العقل ما يعرف به الرحمن ويكتسب به الجنان. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے عقل سے، لیکن عقل اس وقت اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے کہ کوئی اس کو بتا دے. ایسے بیٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے نا، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہوا، اس کا اپنے پہلے سے کیا بایسیز، کیا تعصبات انسان کے ذہن میں ہے، وہ کیا خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ میرے لیے کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میں اس کا واضح مثال یہی ہے، ویسٹرن آپ کے فلاسفرز ہیں کہ یہ کیوں نہیں پہنچ سکے، بالکل کیوں نہیں پہنچ سکے. ٹھیک ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس کا وجہ یہ ہے کہ عقل گرچہ ایک چراغ ہے، لیکن اس کے سامنے آپ مٹیریل رکھ دیں، گولڈ اور تراب، سونا رکھ دیں اور گندگی رکھ دیں، تو وہ پہچان لیتا کہ یہ سونا ہے اور یہ گندگی، یہ صحیح ہے غلط ہے. اگر نہ رکھیں وہ خود اب تلاش کرے، سونا دریافت کرے، ہو سکتا ہے کبھی اس کو سونا مل جائے، ہو سکتا ہے کبھی سونا نہ ملے اس کو. ٹھیک ہے نا. تو عقل کے سامنے عقل بذات خود ایک چراغ ہے، لیکن اس کی ایک محدودیت ہے. اس کی محدودیت کیا ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ قضیہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، ٹھیک ہے نا، A is B, B is C, therefore A is C. اگر اس کو یہ بتایا جائے تو وہ بتا دے گا ہاں بات آپ کی صحیح ہے. اگر یہ نہ بتائیں عقل کو، اس کو ایسے ہی ترک کر دینا، تو وہ متحیر رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. پھر وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ دریافت کر سکتا ہے کہ واقعاً اپنے سے دریافت کرے کہ A is C. تو عقل کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. یعنی ہم نہیں کہتا کہ عقل تعبد کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی قبول کر دے، پتہ ہے نہیں کہ سچ ہے، نہیں کہہ دے کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے تو اللہ ہے. ٹھیک ہے نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ ہے تو اللہ ہے تب قبول کرو، نہیں. لیکن اگر وحی نے جو دلائل دیے اس کو صحیح طرح سے کسی کے سامنے پیش کرو اور وہ اس کو سمجھے، تو انکار کا کوئی گنجائش نہیں رہتا، انکار نہیں کر سکتا. اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس نے سمجھا نہیں ہے، یا پھر اس کے کوئی اور ذاتی پرسنل پرابلمز ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ بات صحیح ہے لیکن پھر بھی انکار کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے. تو علامہ صاحب، تو آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں
کہ عقل کے پاس کوئی مواد ہو تو وہ نتیجے تک پہنچتی ہے، تو اس مواد سے مراد یعنی ہم اب الہات اور مذہب کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو ایک دین اسلام جو خدا پیش کرتا ہے، قرآن میں جس خدا کا تصور پیش کیا گیا، اس تصور کو لینے کے لیے عقل کو وحی کی ضرورت ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں اگر نہ بالکل، ہو تو وہ خدا نہیں آ اس سکتا. کے آرگیومنٹس کو بھی سمجھنے کے وہ تو بات کی دریافت بات کرنے ہے. کے لیے، سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بتایا جائے خدا عقل کو کہ اس خدا کے کیا صفات ہیں، اور اس خدا کے کیا صفات ہیں. اگر آپ عقل کو بتائیں نا کہ خدا ایک ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، اور وہ تین ہے، اور روح القدس ایک بھی ہے، تین بھی ہے، تو یہ تو عقل کبھی قبول نہیں کرے گی بھائی. یہ تو بھائی لازمی بات ہے. عقل کہے گی کہ وہ ایک بھی ہے، تین بھی ہے، اور اس کا بیٹا بھی ہے، وہ ہم جیسا ہے. تو یہ ایسا خدا جو ہے نا، اس کا بیٹا بھی ہے، اور وہ خدا اور وہ بیٹا، وہ بھی خدا ہے اور بیٹا بھی ہے. ٹرینٹی تثلیث کا جو عقیدہ ہے ان کے ہاں، تو لازمی بات ہے. ایسی باتیں اب ان کے سامنے، فلاسفرز کے سامنے رکھ دیں، وہ تو بھائی اس کا عقل کبھی اس کو تصدیق نہیں کرے گا. دنیا جائے گی تصدیق نہیں کرے گا. نہیں. صحیح. لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ یعنی میں مثال میں کہتا ہوں، میں وہی کو نہیں مانتا ہوں، یا میرے پاس وہی نہیں ہے، تعلیمات اہل بیت نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، اب میرے پاس صرف عقل ہے جس سے میں، تو کیا میرے عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ میں اس عقل سے بعینہ ہی اسی خدا کی معرفت حاصل کروں جو قرآن میں ہے؟ ابدا نہیں. ابدا. ٹھیک. آپ کو اگر بتایا جائے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات بتایا جائے گا، آپ کی عقل فوراً شہادت دے گا یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. لیکن اگر کوئی بتائے نا، ایسے بیٹھے بیٹھے آپ ان دقیق باتوں کو، کہ جو بہت ہی واضح بھی ہیں، یہ عجیب ہے، واللہ عجیب ہے، بہت واضح بھی ہیں، لیکن عقل ان کو نہیں دیکھتی، لوگوں کو نظر نہیں آتی جب تک نہ بتایا جائے. ٹھیک ہے نا، یہ باتیں بڑی واضح ہیں، لیکن اس میں ایک تنبیہ کی ضرورت ہے، ایک کسی کا ہاتھ لینے کی ضرورت ہے، کہ آپ کے ہاتھ کھینچ کے آپ کو پہنچا دے کہ دیکھو حق یہ ہے، آنکھیں کھولو. جب تک وہ نہ ہو تو خود بخود سمجھ نہیں آتی. جی آپ خطا کریں گے، اشتباہ کریں بہت گے. شکریہ. جی ہاں. بہت شکریہ. اچھا سر، اس میں 2 سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ٹائم ہے آپ کے پاس؟ میں ایسے ہی میں خادم ہوں آپ کا. بسم اللہ بسم اللہ. تھینک یو. بہت شکریہ سر. اچھا، ایک تو سر یہ سوال ہے نا، آپ نے جیسے فرمایا کہ اگر یہ کہا جائے تثلیث کا تصور دیا تو عقل اس کو ریجیکٹ کرے گی. جی تو ہاں. کیا جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی اور بہت عرصے سے مسیحیت، یعنی پولوس کے بعد سے چلو مسلمانوں کو یہ کہنا ہے کہ تثلیث کا عقیدہ انہوں نے گڑھ کے دیا، تو ان سے لے کر آج تک جو کھربہا انسان اس دنیا سے گزرے، اربوں گزرے ہوں گے، وہ سب کے سب عقل سے عاری تھے. ایک تو یہ. دوسرا جو ہے، اگر خدا جو اسلام کا خدا ہے وہ عقل سے نہیں دریافت ہو سکتا، تو کسی ملحد کو جو خدا کو ہی نہیں مانتا، اس کو کن مسلمات عقلیہ کے ذریعے خدا کے اقرار کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ سوری میرا سوال تھوڑا لمبا ہو گیا. تو جو دیکھیں، اگر اکثر لوگ باطل پہ ہوں، یہ تو کوئی تعجب نہیں ہے. یہ اگر لوگوں کو نہیں، خطا ہو کہ عقل کبھی تو انہوں نے رہنمائی کر سوچا بھی سکتی نہیں ہے. ہے کہ بھئی یہ خدا ایک بھی ہے، تین بھی ہے، بیک وقت. ٹھیک ہے نا، یا ہندو حضرات ہیں، یا بودھسٹ حضرات ہیں، یا کمیونسٹ ہیں. یہ اگر یہ لوگوں کی خطا یہ تعداد کے ساتھ تو نہیں ہوتی، کہ اگر زیادہ لوگ اس کو نہ سمجھیں، کیونکہ نہیں، عقل کی روشنی تو ہے نا علامہ صاحب، ان کے پاس عقل ایک چراغ تو موجود ہے نا. عقل ہمیشہ محتاج ہے بھائی. میں نے عرض کیا عقل کے ساتھ دیکھیں، آپ وہ تو بیٹھے ٹھیک ہے. بیٹھے کوئی ایسے ہی کوئی آپ کو بتایا نا، آپ بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی چیز، مثلا کوئی تھیوری نکال دے فزکس وغیرہ، یہ تو نہیں ہوتا نا. اس طرح تو نہیں. وہ مقدمات آپ کے سامنے رکھیں گے تو کہہ دیں گے آپ یہ صحیح یا غلط ہے. عقل کا تو یہی کام ہے. عقل کا کام ہے تمیز. عقل کا کام ہے تمیز کرنا. اس کے سامنے آپ مقدمات رکھ دیں، استدلال رکھ دیں، عقل تمیز دے گا یہ بات صحیح ہے، بات غلط ہے. عقل اس طرح نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی غیب سے وہ نکال کے آپ کو دے دے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ عقل سے، دیکھیں عقل سے خدا کا اثبات یا اسلام کا اثبات بالکل عقل سے ہوتا ہے، لیکن اس عقل کو اگر سامنے، اس کے سامنے وہ اثبات خدا اور خدا کی عظمت اور خدا کے اوصاف کے دلائل بتائے جائیں، اگر دلائل نہ بتائے جائیں نا، تو عقل ہمیشہ خطا کرتی ہے. کیونکہ عقل جو ہے، کیونکہ ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں، ہم اجسام کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ عقل جو ہے اپنی وہم کے تابع، توہمات، تخیلات کے تابع وہ ایک فرضی خدا بنائے گا. اگر وہ یہ پہچان بھی لے کہ اس عالم کا ایک کریٹر ہے، پھر اس کے اوصاف تک اس کے لیے پہنچنا بہت مشکل ہے. ہاں، وہ خطا کر دے گا.
وہ کہے گا وہ آسمان میں ہے، مثلا وہ کچھ کر رہا ہے یا تخت پہ بیٹھا ہے، اس طرح کی باتیں کرے گا نا، عقل بنا دے گا وہ باتیں، اس کے توہمات ہوں گے. بالکل ہاں وہ اس کو قیاس کرے گا، لوگوں سے قیاس کرے گا، جو جسمانی چیزیں وہ سامنے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو عقل کے لیے صحیح. بغیر اس کے اس کا کوئی ہادی ہو، کوئی بتانے والا ہو، جو انبیاء علیہ السلام ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، عقل اس کے بغیر نہیں. وہ شک کرے گا، وہ خطا کرے گا، اور وہ بہت بہت کریٹیکل مسٹیکس کا مرتکب ہوگا، بہت ہی سخت اشتباہ کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ضروری ہے کہ عقل کے لیے بتا دیا جائے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی امام کو مان لے یا نبی کو مان لے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مان لیں فلاں شخص نبی ہے تو وہ مجھے اسلام سکھائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر وہ تو ایک دور ہو جائے گا، ویشس سائیکل ہو جائے گا. کیونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ آپ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ بھی مانے نا، اگر ان کی بات کو سنیں کہ وہ کیسے خدا کا اس بات کرتا ہے، خدا کے اوصاف بتاتا ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کی عقل شہادت دے گی کہ یہ بالکل صحیح فرما رہا ہے. جی سر. صحیح. نہیں، اب جیسے ایک ملحد ہے جو خدا کو مان ہی نہیں رہے، وہ کہتے جو کچھ ہے اسی کائنات کے اندر ہی ہے، اور انسان بھی ارتقاء سے وجود میں آ گیا، کائنات بگ بینگ سے وجود میں آیا، اور ایک یہ سارا کچھ ہوا. تو اس شخص کو ہم جب خدا کی طرف لائیں گے تو اس کو میں قرآن کی آیت سے تو نہیں لا سکتا ہوں نا، بالکل اس بالکل کو تو میں کوئی قرآن کی، عقلی مسلمات سے ہاں دلائل وہ دو. بالکل اس میں جو عقلی باتیں ہیں نا، جو ہم عقلی باتیں، جیسے ابھی میں نے باتیں کی ہیں نا کل پرسوں اویس صاحب سے، وہ میری اپنی باتیں تو نہیں تھی. وہ باتیں دیکھیں، میں نے خود کہا کہ میں متعجب ہوں کہ ابن سینا جو اتنا بڑا فلاسفر تھا، اتنا ذہین انسان تھا، کہ اس کی کتاب اب الاشارات کو دیکھیں، یہ ایک بہت انسان عقل حیران رہ جاتا ہے. یہ ایک شخص ہے، اس کے ہر فقرہ لکھتا ہے، اس کا ہر فقرے میں کتنا ڈیپتھ ہے اس شخص کے، ہر فقرے میں، یعنی اس کا ہر فقرہ، وہ ایک لفظ جو ہے بغیر کسی دلیل کے وہاں پہ نہیں، حکمت کے نہیں استعمال کر، ایک لفظ، اس کے ہر لفظ میں، ہر حرف میں وہ نقطے ہیں، نکات ہیں. عجیب و غریب انسان ہے یہ شخص. اس نے کیوں نہیں سوچا اتنی واضح بات کو، اتنی واضح برہان کو اس نے کیوں نہیں سوچا؟ مجھے تعجب اس سے، اور اس نے خود ہی اس کے استدلال اس کے اپنے نہیں ہیں، اس نے فارابی سے لیا، فارابی نے ارسطو سے لیا. تو اتنے بڑے بڑے اذہان نے ان استدلالات پہ کام کیے ہیں، ہر ایک نے اس کو امپروو کیا ہے. تو اتنی واضح سی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں بکثرت موجود ہے، ان کو کیوں سمجھ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے نا، یہ بہت تعجب کی بات ہے، اور بات بہت واضح ہے. تو اس طرح ہے. عرض یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم نہیں کہتے کہ ملحد اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہے وہ قبول کریں، یہ تو سب دنیا کو پتہ ہے. قرآن ہی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ تو حدیث کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. لیکن اگر ہم اسی بات کو صحیح. جو عقلی ہے، عقلی دلیل جو ہے نا، آپ لے لیں، وہ تو کوئی حرج تو نہیں ہے کہ میں نے عقلی دلیل یہاں لیا. میں آپ کو ایک عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں نا، جو میں نے جہاں سے بھی لیا میں نے تو حدیث سے لیا، میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں، اس کو رد کو، یہ آپ کا عقل کہہ دے گی کہ یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. صحیح. ٹھیک. اب ہم جب وہی کی بات کر رہے ہیں نا کہ چلو عقل پوری طرح سے اس خدا کی معرفت نہیں حاصل کر سکتی، اتنا ہو سکتا ہے کہ کوئی کریٹر ہوگا، یہ سب حادثے کا نہیں نتیجہ ہو سکتا فلاں. اس کے بعد اب ہم کہتے ہوئے اب باقی چیز آپ کو آؤ ہم وہی کے ذریعے بتائیں گے. تو اب یہ وہی بھی تو ایک موہوم سی چیز ہے نا، مطلب وہ یعنی اس کو کیسے وہی اس کے ثابت کیا ذریعے نہیں جائے گا بتائیں گے کہ نا، خدا ہے. وہی سے لیا ہوا عقلی دلائل سے بتائیں گے نا. جی وہی سے، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی چلو ایک ملحد سے میں نے بات کی، اس سے کہا یار کوئی کریٹر تو خالق اس کا ہوگا فلانا. اچھا، اب وہ کیسا خالق ہے، میرا اس سے ساتھ تعلق کیا ہے، کائنات سے اس کا ریلیشن شپ کیا ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے اس کا مجھ سے مطالبات کیا ہے، جو اس طرح کی واقعی تفصیلات. تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ آؤ ادھر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص مکہ مکرمہ میں ہے، ان پہ وحی نازل ہوئی، قرآن مجید کی شکل میں وہ موجود ہے. تو اب ہم اس بندے کو یہ کیسے ثابت کریں گے کہ اس طرح سے اس خدا کی طرف سے کسی بھی چینل سے آتا ہو، آپ جبریل کہے اس کو، آپ کوئی اور نام دے دے، تو وہ اس اس کا کے طریقہ تھرو کار یہ اس ہے میرے خدا بھائی، اہل کی. بیت علیہ السلام نے یہ سکھایا کہ جب ہمیں پتہ چل گیا، جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا ایک رب ہے، ہمارا ایک خالق ہے، جی جس کو آنکھ سے ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کی ہم آواز سن نہیں سکتے، جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی جگہ پہ ہے نہیں کہ ہم ادھر جا کے اس کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے نا.
تو یہاں پر اس لازمی طور پر جب اس نے ہمیں خلق کیا ہے، دیکھیں میرے خلقت میں اس نے کتنی حکمت ڈالی ہے، آپ کی خلقت میں جو چیز اب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں اس کا احتیاج ہے یا اس کی ویل بینگ کے لیے، اس کے فلاح کے لیے ضروری ہے یا مفید ہے، اللہ نے وہاں اسی سے ماں کے پیٹ سے اس کا فراہم کیا. جب وہاں سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر لمحے پر ہر اسٹیپ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود میں وہ چیزیں فراہم کی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اس کے وجود، اس کے ویل بینگ، اس کے بقا کے لیے مفید ہے یا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، اب سنو میری بات کو. جب ہم نے ثابت کیا کہ ہمارا کریٹر ہے اور اس کریٹر نے ہماری بقا، ہماری فلاح کے ہر لمحے کے لیے، تو اس ان چیزوں سے، جیسے مجھے ناخن دیا نا، جیسے میرے آنکھوں پہ پلکیں ہیں، اس سے زیادہ تو یہ ضروری ہے کہ میں زندگی کیسے گزاروں. ہم معاشرے میں رہتے ہیں نا، معاشرے میں ہمیں کون سی چیز کرنی چاہیے، کون سی چیز نہیں کرنی چاہیے. اور پھر ہمارا موت کے بعد بھی کوئی چیز ہے، زندگی ہے. اگر کوئی زندگی ہے تو اس کے لیے مجھے کیا تیاری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں، اور پھر میرے اگلی زندگی ہے، اس کے لیے میں کیا کروں. اور اگر دوسرے مخلوقات ہیں اس عالم میں، فرشتے ہیں، کیا وہ بھی موجود ہیں، یعنی تو ضروری ہے کہ اس کریٹر کا، جس کو اگر وہ کریٹر دیکھنے والا ہوتا نا، وہ خود مجھے بتا دیتا بھائی، پر ضروری نہیں تھا کہ اس کا کوئی میسنجر ہو. اگر وہ کریٹر ایسا ہو جیسے ایک بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا نا، تو ٹھیک ہے، وہ خود بتا دے بھائی. لیکن وہ کریٹر ایسا ہے کہ وہ نہ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، نہ کان سے سنا جائے، نہ اس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ وہ اس کا کوئی مکان ہے کہ ادھر آپ چلے جائیں. لمس کرنا ناممکن، اس سے ہاتھ ملانا ناممکن، اس کو دیکھنا ناممکن، لیکن اس سے ہدایت لینا تو ہم سمجھتے ہیں کہ حتماً اس دنیا میں اس کا ایک چینل ہوگا کہ وہ ہمیں بتائے گا کہ اس کا میسج میرے لیے کیا ہے، وہ کون ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور میری سعادت کے لیے اس نے میرے سعادت کے لیے فزیکلی طور پہ اس نے اتنے مقدمات فراہم کیے میرے وجود میں، میرے زندگی میں، میرے ماں باپ کی خلقت میں دنیا میں ہر جگہ اس کے میری بقا کے اس نے مقدمے فراہم کیے، جو میرے بقا کی اصل ضرورت ہے کہ میں زندگی بنی نوع انسان زندگی کیسے گزارے. تو اس کے لیے اس کے کیا احکام ہے، ضرور اس نے بتایا ہوگا. وہ کون ہے. تو یہ انبیاء، تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں جو سب سے بہترین ہے، پاک ترین ہے، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو فراڈ نہیں کریں گے، جو ان کا کردار سب سے پاک ہے، ایسے افراد کو اس نے انتخاب کیا ہے کہ اس اپنا میسج ہم تک پہنچا دے. اور یہ انبیاء اعظام علیہم الصلوۃ والسلام ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس ایسے ہیں، ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں. پر وہ حالانکہ انہوں نے ہی ہمیں سکھا دی یہ سب باتیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ہی ہمیں سکھا دی کہ ایسا اللہ ہے. ان کے بغیر تو ہم سیکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کیسا ہے. ان کے بغیر اگر وہ نہ سکھاتے ہیں نا، وہ ہم سیکھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کیسا ہے. یہ سب باتیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں. اور پھر ان کے پاس جو دلائل واضح ہیں کہ وہ واقعاً اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ان کے کلام میں، ان کے کردار میں، ان کے زندگی میں، ان کے تقوی میں، ان کے خدمت خلق خدا میں، ان کی ایثار قربانی میں، اور ان کے جو نیکی کے کام بجا لاتے ہیں، ان کے جو معجزات ہیں کہ کوئی بشر اس طرح کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، کوئی بشر ان جیسا فعل انجام نہیں دے سکتا. انہوں نے جو حکمت لائی ہے، کبھی کسی استاد سے نہیں سیکھی یہ باتیں. یہ حکمت کی باتیں ان کا کوئی نہیں کہ کوئی یونیورسٹی جا کے انہوں نے سیکھی ہے. یہ حکمت کی باتیں جو سناتے ہیں، جو کسی فلاسفر کے پاس نہیں ہے. تو یہ باتیں سب بے نہایت ادلہ ہمارے پاس کھڑی ہو جاتے ہیں کہ یہ فرد واقعاً اللہ کی جانب سے آیا، ٹھیک ہے نا. پھر عقل خود تصدیق کر لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے بھائی. اگر کوئی شک بھی کرتا ہے تو معجزات دیکھ لو. اگر یہ اللہ وہ خالق کون کی جانب سے نہیں آئے تو کیوں اس کے پاس یہ معجزات ہیں؟ کیوں اس کے پاس یہ دیکھیں معجزات. اگر وہ کوئی جادوگر وغیرہ ہوتا نا تو دوسرے بھی اسی جیسے بجا لیتے، کیونکہ جادو جو ہوتا ہے اس جیسے دوسرے بھی بجا لاتے ہیں. قرآن مجید کلام ہے، کلام تو سب بول سکتے ہیں نا، کلام تو سب بول سکتے ہیں. قرآن کی ایک چھوٹی جو سورہ ملحدین کے لیے بہت آسان ایک سورہ لے کے آئے نا، مذاق اڑانے کے بجائے. سورہ کوثر، سورہ قل یا ایھا الکافرون، اس جیسا ایک سورہ لے کے آئے. کیوں نہیں لے کے آ سکے ابھی تک؟ کیوں نہیں لے؟ دیکھیں ابو سفیان کے لیے، ابو جہل کے لیے یہ لشکر لے کے آتے ہیں بھائی، ان کے نوجوان سب مر جاتے ہیں. ابو سفیان کے گھر کے کتنے آدمی مارے گئے، ٹھیک ہے نا. ابو سفیان کا سسر مر گیا، ابو سفیان کا بیٹا، ابو سفیان کا بھائی، یہ معاویہ کے کئی بھائی، امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو جنگوں میں جہنم حاصل کیا. ان کے لیے تو آسان یہی تھا بھائی، جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عربی زبان اب بھی خوب ان کو آتی ہے،
یہ نہیں کہ وہ عرب نہیں ہے، شاعر شعر شاعری بھی خوب آتی ہے. ایک چھوٹا سا سورہ، سورہ فاتحہ کی طرح، سورہ قل واللہ، سورہ انا انزلنا کی طرح لے کے آتے ہیں نا. اس زمانے سے لے کر آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مخالفین ہیں؟ ہر زمانے میں بلا تعداد مخالفین ہیں، پڑھے لکھے بھی مسلمانوں سے زیادہ. کیوں نہیں لا سکتے بھائی؟ اور بھائی یہ اعجاز ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حکومت پاکستان یا حکومت ہند اعلان کرے جو ہمارا قومی ترانہ، یا ہمیں قومی ترانہ منظور نہیں ہے، شاد کشور کیا وہ کیا قومی ترانہ؟ پاک سرزمین شاد وہ آپ کی زبان میں پاک سرزمین شاد بات. یہ پاک سرزمین ابھی تک شاد نہیں ہوا، اس کو چینج کرو بھائی کہ ایک اور قومی ترانہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، حبیب جالندری صاحب کی شعر ہے. تو بھائی ہاں، اس جو شعر لکھے گا اس کو 1 کروڑ روپے بھی دیں گے اور وہ ہمارا قومی شاعر بھی بنے گا. ہاں، 1 ہفتے کا وقت ہے بھائی، شعر جو بہترین شعر ہے تم تقدیم کرو. بھائی پوری دنیا سے شعر لکھنا کون سا مشکل کام ہے پاکستانیوں کے لیے؟ بھائی ہر گلی میں 5 شاعر بیٹھے ہیں کہ نہیں بھائی؟ جتنے فارغ حضرات ہیں آپ کے پاکستان میں وہ سب شاعر ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اتنے شعر لکھیں گے بھائی، اور بہترین شعر بھی لکھیں گے. ایسے نہیں ہے کہ وہ شعر گھٹیا شعر لکھیں گے، بہترین سے بہترین شعر لکھیں گے. کہیں گے بھائی 1 کروڑ روپے جب انعام ملتا ہے نا، اعلان ہوا، تو ہم آپ کے لیے بہترین شعر لکھیں گے. اور پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، اتنے اشعار آئیں گے نا، کیونکہ وہ زیادہ تو نہیں ہے، 10 لائنیں ہیں بھائی قومی ترانے کے لیے، 10-15 لائنز ہیں. وہ تو شعراء کے لیے بہت آسان ہے، وہ بہترین لکھ دیں، بالخصوص اگر ان کو 1 مہینے کا ٹائم دے دیں. 1 مہینے میں وہ سوچیں گے، اس کو تصحیح کریں گے، بہتر کریں گے نا، غلطیاں نکال دیں گے، قافیہ وغیرہ سب پرفیکٹ. تو پھر میں یقین سے کہتا ہوں اگر ایسا اعلان ہو جائے نا، آپ کے پاس کم از کم 1 لاکھ ایسے شعر آئیں گے بہترین ٹائپ کے کہ آپ کے ادبا حیران رہ جائیں گے کہ ہم اس میں سے انتخاب کس کو کریں. ہے کہ نہیں بھائی؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسا ہی حیران رہ جائیں گے کہ اس میں سے بہترین کس کو ہم انتخاب کریں. دیکھیں اس کے مقابلے میں قرآن مجید نے 1400 سال سے جیسا ایک لے کے آؤ نا، اور وہ قرآن جو انعام دے رہا ہے اس کا کیا ہوگا کہ سب اسلام ہی باطل ہو جائے گا بھائی. ہم جتنے 2 بلین مسلم ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، یہ بھائی سب یا تو کرسچن بن جائیں گے یا تو کسی اور دین کو، پھر ثابت ہو جائے گا کہ ہمارا دین باطل ہے نا. ابھی تک کوئی نہیں لا سکا. یہ اعجاز ہے کہ نہیں بھائی؟ لفظ تو سب کے پاس ہیں، اور لفظ لکھنے میں کوئی خرچہ لگتا ہے؟ پیسے وہ سونا چاندی لگتا ہے؟ کچھ نہیں لگتا. ادیب، ادبا، علماء، فضلاء مسلمانوں میں زیادہ یا کفار میں زیادہ؟ کفار میں بہت زیادہ ہیں، آج تک نہیں لکھ سکے. تو پتہ چل جاتا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اعجاز نہیں تو کیا؟ اگر انسان کا کلام ہوتا نا قرآن مجید، اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس جیسا لانا، اس سے بہتر لاتے لوگ، اس سے کئی گنا بہتر لاتے، اللہ کی قسم. جی سر. لیکن سر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہی جب ہم کہتے ہیں خدا کی طرف سے کسی بشر پہ یا بظاہر بشر جو بھی آپ نام دے دے اس پہ ایک ہدایت نامہ اترتے، تو وہ کیا ہے؟ وہ وہی کیا ہے؟ مطلب نبی کے اندر یا امام کے اندر اگر اس کو الہام ہوتا ہے، وہ صلاحیت اس کے اندر کیا ہے جس سے وہ وہی کو اخذ کرتا ہے؟ اللہ نے دیکھیں انسان کی کہانی بڑی لمبی ہے. انسان تو اس دنیا سے پہلے خلق ہوا ہے نا، انسان کے عالم ارواح میں تھے، عالم ذر میں تھے. تو اس دنیا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو چنا کہ یہ دوسروں سے بہتر ہے، یہ دوسروں سے پاکتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو اپنے خطاب کا لائق بنایا کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، فرشتے ان سے بات کریں اور اللہ کی جانب سے میسج لے کے آئیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ وہ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ پہلے ان کا امتحان ہو چکا ہے. پہلے دوسرے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں یہی ہے کہ ہم سے پہلے والی اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنیا عالم ارواح میں ان سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں میں عرضہ کیا تھا، تو جن لوگوں نے، جو لوگ دوسروں سے مقدم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انبیاء کے طور پر، اپنے اولیاء کے طور پر اللہ نے چنا ہے. نہیں لیکن ہم اس کو یعنی جیسے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اب بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہاں پر الروح سے مراد وحی ہے، کیونکہ قرآن میں وحی کو بھی روح کہا گیا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر سے وحی کی کیفیت حقیقت پوچھی تو انہوں نے کہا مجھے خود اس کا علم نہیں. ایسا ہے؟ نہیں وہی وہ اللہ کی جانب سے جو میسج آتا ہے نا، وہ جبرائیل آتے ہیں ان کے پاس،
میسج لے کے آتا. جبرائیل کو دیکھتے ہیں, جبرائیل بادب آتے تھے, اجازت لیتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے. ہمیشہ ایک خادم کی طرح کھڑے ہوتے تھے 10 بستہ, اجازت لیتے تھے, یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے, اجازت دیتے تھے تو وہ آتا تھا اور گفتگو کرتے تھے, پھر چلا جاتا تھا. تو وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جبرائیل ہیں, اللہ کی جانب سے آئے, اور دوسروں کو نہیں پتہ ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جبرائیل سے پہلے دوسرے عالموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو جانتے تھے, اور جبرائیل ان کا شاگرد رہ چکا ہے. جبرائیل تو ایک خادم تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو خلق کیا ہے تو ملائکہ کو کس نے تسبیح سکھائی ہے, کس نے ان کو توحید سکھائی, کس نے ان کو نماز روزہ سکھایا؟ روزہ تو بہرحال ان کا شاید نہیں ہوتا, کس نے ان کو نماز سکھایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا تھا. تو یہ کہنا کہ پیغمبر کو غلطی ہو گئی ہے, بھائی ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی, جبرائیل یا توہم, تو وہ اسلامی نقطۂ نظر کو نہیں جانتے کہ اسلامی نقطۂ نظر اتنا کچا نہیں ہے کہ پیغمبر کو غلطی بھی ہو سکتا ہے. یہ دنیا اتنا بھئی نبوت ہمارے نزدیک اتنا کوئی ہلکی سی بات نہیں ہے کہ یہ بیوقوف حضرات, ایتھیسٹ حضرات اس کو انہوں نے تصور کیا. جی ہاں. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں نا, جو کلام ان پہ اترا ہے اس کے اندر اگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ غلط ثابت ہو جاتی ہے, تو پھر وہ تو پھر علیم قدیر خدا کی طرف سے تو نہیں ہوا نا. بالکل بالکل, اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ غلط ثابت ہو گئی ہے تو بالکل وہ ایسی بات, تو پھر وہ اللہ کا کلام نہیں ہے نا. لیکن وہ مقدمہ پہلے کوئی ثابت کرے. اگر وہ بھائی وہ آپ قرآن کسی بھی کلام کا آپ غلط ترجمہ کریں نا, اور وہ آپ کی اپنی غلطی ہے, آپ کی اپنی غلطی ہے. قرآن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے بھائی. یہ جو ایتھیسٹ حضرات کہتے ہیں نا کہ میں نے قرآن پڑھا مجھے سمجھ نہیں آئی, اللہ کی قسم ہم بھی پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم بھی پڑھتے ہیں نا, قرآن کو سمجھنا. امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں, یہ بڑا اہم ہے فہم ہے قرآن کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جان بوجھ کر ایسا بنایا. میں آپ کو دکھا دوں یہ حدیث شریف. قرآن کوئی ناول کی کتاب نہیں ہے, کوئی شعر و شاعری کی کتاب نہیں, اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو سب سمجھ آ جائے. یہ بہت اہم ہے, کیونکہ ایتھیسٹ حضرات قرآن کی آیات کو نہیں سمجھ سکتے, اکثر غلط ترجمہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اغراض ہوتے ہیں نا, ان کو ویورز بڑھانے ہوتے ہیں. تو جتنا سنسنی خیز انداز میں, مضحک انداز میں قرآن کا مذاق اڑائیں گے, اس سے اتنا ہی ان کو زیادہ ویوز ملیں گے. بالخصوص ہندو حضرات, اسلاموفوبیا کی وجہ سے ان کو مزہ آتا ہے ہندوؤں کو, اور ہندوؤں کی تعداد بڑی ہے نا اردو زبان طبقے میں. تو ان کو جو ویورز ملتے ہیں, کلک ملتے ہیں, وہ جتنا بڑا جھوٹ بولیں گے اتنا ہی زیادہ وہ مقبول ہوں گے, ویورز ملیں گے, آمدنی بھی ہوگی. تو یہ ان کے لیے فراڈ کرنا یہ ان کی مالی مجبوری ہے. تو ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب المحاسن, کتاب محاسن میں یہاں پر ایک حدیث ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے. یہ صفحہ نمبر ہے, جو لوگ دیکھنا چاہیں صفحہ نمبر 268 میں. امام محمد باقر علیہ السلام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ لیس شیء بأبعد من قلوب الرجال من تفسیر القرآن. لوگوں, قرآن کے جو پوشیدہ معانی ہیں ان انسان کے دلوں سے, انسان کے فہم سے کوئی چیز اس سے زیادہ دور نہیں ہے. سب سے جو چیز جو انسان کے ذہن کے نئے اجنبی ہے, قرآن کا مقصود ہے کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. وفی ذلک تحیر الخلائق اجمعون, اور اسی بات پر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. قرآن کہنا کیا چاہتا ہے, اسی لیے اختلاف بڑا ہے. اور جو لوگ مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو وہ کسی کو لے لیتے ہیں, قرآن کے مقصود کو نہیں سمجھتے, مذاق اڑاتے ہیں. سب لوگ حیران رہ جاتا ہے الا من شاء اللہ, سوائے کچھ افراد کے. وَإِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ بِتَعْمِيَتِهِ فِي ذَلِكَ أَن يَنْتَهُوا إِلَى بَابِهِ وَصِرَاطِهِ. اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر قرآن کو ایسا نازل کیا کہ کچھ آیات جو ہیں محکمات ہیں اور باقی آیات متشابہات ہیں. سوچ لیں, انسان کا فکر کہیں نہیں جاتا, جتنا تدبر کریں وہ پوشیدہ معنی نہیں رہتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے کہ اللہ نے حمدن ایسا کیا تاکہ لوگ اس کے دروازے کی طرف جائیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے قیم قرآن بنائے, جن کو اللہ تعالیٰ نے شریک قرآن بنائے, تاکہ لوگ اس کے اللہ کے دروازے پہ جائیں, اس کے صراط پہ جائیں. وَأَن يَعْبُدُوهُ وَيَنْتَهُوا فِي قَوْلِهِ إِلَىٰ طَاعَةِ الْقُوَّامِ بِكِتَابِهِ. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے, وہ عبادت کرنے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے اس وقت تک کہ ہم جو قرآن کے اصلی مخاطب ہیں, جو قرآن کے خزانے دار ہیں, جو امین ہے قرآن ان کے پاس امانت ہے, قرآن کے علوم اور اسرار ان کے پاس امانت, ان کے دروازے تک پہنچ جائیں. اس وقت تک اللہ نے عمدن ایسا کیا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید میں غلطی ہیں, فلان ہے, ہم اس کو انالائز کرنے کے لیے
آپ ضرور آپ بتائیں کہ بھائی کہاں پہ آپ کو ملا ہے. ہو سکتا ہے اس کا دیکھیں ایک شخص تھا, ایک بہت بڑا فلسفی تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں, اس کا نام کھندی تھا. یہ کھندی صاحب نے ایک کتاب لکھنا شروع کیا قرآن کے میں تناقضات پر, کہ قرآن میں کون سی غلط باتیں ہیں, تناقضات ہیں. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کو پیغام بھیجا کہ دیکھو کیا تجھے یقین ہے کہ تم نے جو سمجھا ہے قرآن کا ارادہ بھی وہی ہے اور قرآن کا مقصود بھی وہی ہے کہ جو تم نے سمجھا کہ یہ فلان بات سے متناقض ہے. جب امام علیہ السلام کا پیغام اس کو پہنچا تو وہ متنبہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کتاب اس جملے کا جو میں فقرہ لے رہا ہوں, جو معنی لے رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہ ہو, کچھ اور ہو, اور وہ یہ میں نے اس کا غلط مطلب میں نے اخذ کیا ہے, اس کا مطلب اور تفسیر اور بات کچھ اور ہو, اس لیے اور اس میں تناقض نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ قرآن میں کوئی تناقض نہیں, اور یہ قرآن کے اعجاز میں سے ہے کہ اگر اس میں کوئی غلط بات ہوتی تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. جی سر. نہیں تو اس حدیث پاک میں جو آپ نے ابھی سنائی ہے, اور ویسے بھی جو تصور ہے, اور خاص طور پر اثنا عشری شیعوں کا بھی خاص طور پر, کہ قرآن کی تفسیر اور اس کی توضیح, اس کی تشریح ائمہ کریں گے, ٹھیک ہے, جی حضور اور اس کے بعد ائمہ, ایسا ہی ہے. جی اور سر. اس میں ظاہر سی بات ہے جب وہ قرآن کی وہ تفسیر کریں گے تو پھر اس میں اختلاف تو نہیں رہے گا, یا اس میں صحیح. اختلاف رہے گا. دوبارہ تفسیر کے بعد ائمہ معصومین کی اگر تفسیر, یعنی انہوں نے قرآن کو کھول کے سمجھایا ہے, اس حدیث کو آپ نے جو پڑھا اس کے اندر جو چیز بتائی, اس کا جو اس کی جو بات نتیجہ نکلتا وہ یہی ہے نا, کہ پھر یہ تو ان منتخب راسخون فی العلم جو کہ متعین ہے شیعوں کے نزدیک, یہ انہی کو سمجھ میں آئے گا نا, وہ ہمیں اور آپ کو سمجھائیں گے. ایسا ہے. جی سر. جی سر. جی, تو صحیح. اس میں پھر اختلاف نہیں ہو سکتا فہم میں, پھر اگر قرآن کے وہ فہم میں بتا دیں, اختلاف اگر نہیں کوئی ان ہونا کو چاہیے. مانتا ہے تو اختلاف نہیں ہوگا, اگر کوئی ان کو نہیں مانتا تو اختلاف کرے گا. نہیں تو پھر کیا اثنا عشری شیعوں کے مفسرین میں آیات کے فہم میں اختلاف نہیں ہوا؟ تو ہمارے اکثر مفسرین جو ہے وہ جماعت مخالفین کے مقلد ہیں نا, شیعوں کے اکثر مفسر. ہاں بالکل نہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. میں خود یہ تو جوادی عاملی کے درس میں جاتا تھا, وہ اس کو کام ہی نہیں تھا کہ حدیث میں کیا لکھا ہے, تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر کیا, اس کا کام یہی تھا کہ فخر رازی نے کیا بولا یا فلانے نے کیا بولا. وہ ہمارے مفسرین اکثر ہمارے علماء جو ہیں پچھلے کئی صدیوں سے انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ہوا ہے, کام ہی نہیں ان کا اہل بیت علیہ السلام سے مختلف علوم یہ میں. کیسے ہو سکتا ہے سر؟ یہ ہوا ہے, مطلب یہ حقیقت یہی ہے. المیہ یہی شیعوں کا, شیعوں نام میں شیعہ ہیں, شیعہ صرف نام میں شیعہ. نہیں تو پھر اس میں اور سنیوں میں تو فرق نہیں رہا نا, سنی بھی تو اہل بیت کے سب کو سنی سے ماننے کے بدتر دعویدار تو ہے. اور سنیوں سے بدتر ہے. سنی کم از کم تو یہ تو نہیں کہتے کہ ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں, یہ 12 اماموں کا وہ کہتے ہیں مانتے بھی ہیں لیکن فالو نہیں کر, دین ان سے نہیں لیتے, نہ اصول میں نہ یہ تو فروع. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ صحیح تشریح نہیں اس کی ہوگی. وجہ نعوذ یہ باللہ. ایک بہت بڑی ہے نا, وہ یہ مقلد بن گئے نا, مقلد بن گئے ہیں جماعت مخالفین کے علماء کے. وجہ یہی, اس نہیں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں غلط بات کی کوئی عاقلانہ وجہ نہیں ہے, حکمت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے تھے, وجہ کیا ہے اس کی وجہ؟ کو یہ تو کوئی حکمت والی بات تو نہیں ہے نا. ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ وہ مثلا دنیا پرست ہے, اپنے بتوں سے ان کو محبت تھی, تعصب تھی, کم اس کی کیا اتباع کریں. تو اب بھی جو ہے نا ان کے درمیان یہ غلط ماحول میں ہمارے جو حوض علمیہ جس کو کہتے ہیں علمیہ, یہ اس میں غلط ماحول ہے کہ جو جتنی زیادہ وہ ان کی جو رسمی علوم ہے ان پہ محنت کرے, ان پہ آگے بڑھے, تو وہی سب سے بڑا عالم ہے. اور ان کے سب رسمی علوم انہوں نے کن سے لیے؟ مخالفین سے لیے. تو لازمی اتنے بات بڑے ہے کہ علماء, اتنے بڑے عالم مراجی مفسر بنتے ہیں تو وہ کم سے کم اصول کافی, ملا یذر الفقیر, بہار, یہ چیزوں تو پڑھتے ہوں گے نا سر, ایسا تو نہیں ہے نا. وہ قرآن کی تفسیر میں پھر نہیں پڑھتے نا, اختلافات تو یہ ہو رہے چیزیں ہیں. متروک ہیں, یہ چیزیں متروک ہیں, کوئی نہیں پڑھتا ان چیزوں کو. یہ آپ کے تصور میں کہ وہ پڑھتے ہوں گے, ایسے نہیں کہ کوئی نہیں پڑھتا. دیکھیں ہم نہیں کہتے کہ کوئی نہیں پڑھتا, اکثریت کی بات کر رہا ہوں. تو جو مین باڈی ہے ہمارے حوضوں کا نہیں پڑھتے ہیں, وہ اس کام ہی نہیں ان چیزوں سے. ان کو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وجہ پہ سے جا کے اختلاف کفر ہوا. پڑھایا جاتا ہے, کفر محض. آپ جائیں نا ادھر قوم میں جائیں,
کفر محض، وہ کہتے ہیں یہ معرفت اللہ کا درس ہے. کس کا درس ہے؟ یہ فصوص کا درس ہے، ابن عربی کا درس ہے، فلان کا درس ہے. کفر محض پڑھاتے ہیں وہاں پر. جی ہاں. تو آپ یہ کہہ رہے اس لیے پھر یہ اختلافات ان میں ہے، ورنہ تو اگر صرف ائمہ کو یہ لوگ تھام لے، تمسک کرے، تو پھر فہم نہیں، اگر قرآن میں آپ پھر یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں حدیث جو ہے کبھی امام کا جگہ نہیں لے گا. وہ اختلافات کم ہو جائیں گے لیکن وہ ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ سب آیات کے تفسیر کے لیے ہمارے پاس احادیث، وہ بھی علماء کی وجہ سے کھو دیا انہوں نے، ضائع کر دی. حدیث کی کتابیں ہی نہیں بچی نا، جو تفسیر کی کتابیں تھیں ائمہ علیہ السلام کی روائی. تو لیکن اگر اختلافات کا اصل خاتمہ کب ہوگا؟ جب امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہ اختلافات کم ہوں گے بلا شک بلا ریب، لیکن اس کا اصل خاتمہ یہ حدیث سنت جو ہے یہ کبھی امام معصوم علیہ السلام کی جگہ نہیں لے سکتی. جی ہاں صحیح. ٹھیک ہے. علامہ صاحب ہمارے پاس شیخ صاحب کچھ اور سوالات ہیں، لیکن میں میں یہ کہہ رہا ہوں، حجت الاسلام والمسلمین علامہ احمد فاطمی صاحب ہمارے بہت اچھے جاننے والے تشریف لائے ہیں. تو ہم ان کو لے کے آتے ہیں. آپ بھی تشریف رکھیں نا. آپ ان سے ایک منٹ آپ ان سے بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں بس میں سلام ان کو. اچھا آپ جانا چاہ رہے ہیں تو باقی نہیں میں ابھی تھوڑی دیر ہوں، میں موجود ہوں. جی آپ بات کریں. جی ایک منٹ میں ان کو لے کے آتا ہوں. یہ شیخ صاحب کیسے ہیں؟ تشریف آوری کا شکریہ. السلام علیکم. الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے آپ؟ اللہ آپ کو سلامتی دے. جی اور حکم کریں شیخ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ بہت اچھی گفتگو آپ کی رہی آج کی ڈیبیٹ بھی، اور ویس اقبال کے ساتھ بھی جو آپ کی ڈیبیٹ تھی. اور یہ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ کس جگہ رہتے ہیں آپ شیخ صاحب؟ میں ویسے کراچی سے ہوں لیکن اس ٹائم کم میں ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. اللہ بہت عزت دے آپ کو. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. اور یہ ہے کہ خود حوزے کے اندر اس چیز کو میں نے بہت سارے پاکستان کے، خصوصاً پاکستان کے علماء سے اس بات کو سنا ہے کہ وہ بہت ہوتا ہے لوگوں کے اندر، یہ جھجک ہوتی ہے. مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ یاری صاحب کے ساتھ آن لائن نہیں جائیں، نہیں یہ کریں، اچھا وہ کریں. بہرحال تو وہ جھجک تو ہے، لیکن ان سب کا ایک بیانیہ میں جو ہے آپ نا، کے جنہوں نے دلاوری کو، آپ کی کی دلیری شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہوگا نا، بہت شکریہ. آپ کے ساتھ جو ہوگا وہی جو ابو ذر کے ساتھ ہوا نا، کہ آپ ایمان کیوں لائے، وہی آپ کے ساتھ ہوگا. ایسے ہی. اور میں ایک بات کا اضافہ کروں کہ وہی ہوگا آپ کے ساتھ. ہاں بالکل. میں اس سے پہلے بھی یہ مراحل دیکھ چکا ہوں، کیونکہ میں اہل سنت سے تشیع میں نے قبول کیا اور اس سے ایک سفر کیا، مثلا ایک عرصہ کتابوں کا، کلام اہل بیت علیہ السلام کا. تو یہ مرحلہ تو بڑی شدت کے ساتھ، یعنی زیادہ شدید سطح پر دیکھ چکے ہیں، اس لیے وہ مشکل نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ کا جو کام ہے، خصوصاً الحاد جیسے خشک موضوع پہ، الحاد اور دفاع توحید کے موضوع پہ پہلی دفعہ اردو کے اندر کوئی اتنے بڑے عوامی پلیٹ فارم پہ تشیع اور اہل بیت علیہ السلام کا موقف سامنے آیا، یعنی کہ یہ واقعتاً آپ لائی کے ساتھ تحسین ہے. اور خدا اور حضرت حجت اجل اللہ فرج الشریف آپ کو اس کی جزا دیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا نقطہ نظر مثلا اردو کے میدان کے اندر متروک تھا. لوگ توحید کی خشک آواز کو سنتے ہی نہیں ہیں. بالکل. لیکن آپ نے بہت اچھا، اللہ آپ کو عزت. وہ ہفتے والے دن آپ نے وہ پروگرام ہمارا دیکھا نا، وہ مولوی حبیب صاحب جو ہے جی اہل حدیث کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ہوا تھا توحید پہ نا. وہ بھی کافی دلچسپ تھا. اللہ آپ کو بہت سلام. جی بالکل اسی طرح سے ہے. تو خود اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کا جو دفاع ہے، وہ اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ آپ کا بہت اثر ہے، کیونکہ میں کنورٹڈ ہوں، میں شخصیات پھلانگ کر آیا ہوں. مثلا
شخصیات کے پہاڑ عبور کیے ہیں میں نے. تو وہ کلام اہل بیت علیہ السلام کے اندر جو طاقت ہے، جو قوت ہے، مثلا جو آپ کا ایک، اگر میں یہ سمجھاؤں آج تک کہ اگر شیخ حسن علیہ یاری کا پوائنٹ آف ویو کوئی خلاصہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ سب سے محکم چیز کلام خدا کے بعد کلام اہل بیت علیہ السلام ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو تجربے سے بہر آتی ہے. تو بندہ کیر نے تو اہل سنت سے حق کی طرف آتے ہوئے اس کو دیکھا، تجربہ کیا، اور یہ سب کو بہرحال کرنا چاہیے. اور ہمارے شگری صاحب بھی بہرحال لائق احترام ہے، وہ ایک بڑے اچھے انداز میں پاکستان میں علمی ماحول کے لیے کام کر رہے ہیں. صحیح فرما. اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ کا جو ہے وہاں پہ قوم میں جو طالب علم فضلاء علماء ہے، اردو زبان، پاکستانی، ہندوستانی، ہمارے پروگرام کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں؟ پسند ہے ان کو؟ جی، ان میں سے کچھ ہیں جو مثلاً وہی شدت پسندانہ رویے جو آپ کو پتہ ہے ان کے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کے پروگرامات کو، اور بالاخص دفاع مکتب کے اینگل سے جو پروگرامات ہیں وہ قبول بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں. اور میں ایک چیز یہ ہے کہ مثلا میں آج ہی اتفاق سے شام میں ایک محفل میں علماء کی بیٹھا ہوا تھا، وہاں جان بوجھ کے میں نے ایک موضوع چھیڑا کہ رائے لیتا ہوں ان کی. تو ان کی بھی ایسی رائے تھی، اور میں نے وہاں پر یہ عرض بھی کیا کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں، ہم سب غیر معصوم ہیں. مثلاً کہ ایک بندے کی انڈرسٹینڈنگ آف دین اور دوسرے کی میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تھوڑی بہت. جیسے ہمارے یہاں شیخ مفید اور مولانا شیخ صدوق کے اندر محدث متکلم یا متکلم محدث کا فرق تھا اپروچ کا کلام اہل بیت علیہ السلام کو لے کر، لیکن اصل کلام اہل بیت تھا. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے مثلاً کلی طور پہ اوور آل آپ کی کاوشیں جو ہیں وہ لوگ سراہتے ہیں بند کمروں کے اندر. وہ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ سر عام آنا ایک جرت، ٹھیک ہے، وہ بہت شعر ہیں آپ شیخ صاحب. آپ بڑے دلیر آدمی ہیں. ہماری آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. آپ ہمارے بھائی ہیں، اور قوم مقدسہ میں جتنے علماء ہیں اگر ہم ان سے تلخ کلامی کرتے ہیں، ان سے بہت ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتے ہیں، بھائی معاف کریں. اور آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ ادھر تشریف لائے، ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ کے احترام میں، اور ان سب سے کہتے ہیں کہ ہم سے انشاءاللہ ہمارے بھائی بنے، ہم اس نیک کام میں ہماری مدد کریں، ہماری ہیلپ کریں. یہ ایک ایسا محاذ ہے کہ ہمارے سامنے ابلیس کے لشکر ہیں. حقیقت میں ہمارے سامنے جو یہاں پہ آتے ہیں رد کرنے کے لیے، یا ملحد آتے ہیں یا نواسب آتے ہیں، یہ ابلیس کے لشکر ہیں. اور یہ اس لشکر میں وہ آپ حق کا ساتھ دے دیں. 12 ائمہ علیہ السلام کا، 14 معصومین علیہ السلام کا، قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام جعفر صادق علیہ السلام. اور ایک شیعہ عالم کی ذمہ داری یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ حق کی تقویت کریں، حق کی تائید کریں، اور حق کو تضعیف نہ کریں. اور یہ ایک ہمارا، اور آپ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ ادھر تشریف لائیں. آپ نے خطرہ جان پہ لیا ہے. آپ کی وہاں پہ کچھ لوگ آپ پہ نقد کریں گے، اور مجھے نہیں معلوم آپ کے لیے کیا نتائج ہوں گے وہاں پر. اللہ تعالیٰ بہرحال آپ کی تائید فرمائے، اور میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں شیخ صاحب. اللہ آپ کو بہت عزت دے. فاطمی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی. خدا آپ کو جزا دے. خدا حافظ.